ہیں تو میں موجود ہوں آپ کو جواب دینے کے لیے. سو آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا کہ یہ پورا ٹبر ہی نہیں، پوری پارٹی چور اور مافیا ہے. ایک طرف اگر ہم پاکستانی امریکنز یا پاکستانی برٹش جو پاکستان سے گئے ہوئے ہیں ان سے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم کیا آپ نے، پاکستانیوں سے وہاں سے فنڈ اکٹھا کر لیا ہے. اور دوسری طرف ہندوستانی کمپنیوں سے ان کا ایک ایک شخص 14 کروڑ روپیہ لے رہا ہے. تو مجھے امید ہے اس کا جواب جلدی دیا جائے گا. ایک ایک کر کے پلیز، ایک ایک کر کے. اب آپ کو کیا پتا، ہو سکتا انہوں نے مجھے دیے ہوئے یہ کہانی کر سکتے. ٹھیک سارے چینل آج کل کسی نہ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا سوال کر لیجئے. یہ کمپنی یہ بتائیں کہ یہ انڈین بیسڈ کمپنی ہے، یہ دبئی بیسڈ کمپنی ہے جسے پیسے لیے گئے ہیں، یہ بیس کہاں پہ کرتی ہے اور یہ کیا انڈیا سے پیسے ڈائریکٹ شاہد خان واسیم آئیں گے؟ دیکھیے دو باتیں اس میں. ایک تو آپ کو کمپنی کا نام بتایا سدھارتھ، وہ انڈین بیسڈ کمپنی، اس کی سبسڈری، اس کا حصہ ٹرینٹی ہے، اس کی آگے سے کمپنی ٹرینٹی ہے. ٹھیک ہے. سو اٹس اے انڈین کنیکشن ویری کلیئر، جو میں نے آپ کو پہلے شروع میں اس کنیکشن کو کلیئر کر دیا. میں نے آپ کو دوبارہ بتایا کہ اونر اس کمپنی کا جو ہے وہ ہندوستانی ہے، اس کی ڈفرینٹ جگہوں پر اس کے آفیسز ہیں. یہ دبئی آفس ہے جہاں سے وہ پیسہ آیا. کمپنی انڈین ہے اور کمپنی کا جو مالک ہے وہ مودی کا کلوز فرینڈ ہے. اس کی تصویریں وہاں پر آپ کو موجود ہیں. اب سوال یہ ہے، جو اصل اس میں مدعے کا سوال ہے اخلاقیات کے لیول کو دیکھتے ہوئے، کہ ایک پیٹرولیم منسٹر سٹنگ جو ہے وہ ایک بیرونی پیٹرولیم کمپنی سے کنسلٹنسی کی مد میں 14 کروڑ لے رہا ہے. اس کو جواب دینا پڑے گا کیا کنسلٹنسی دے سکتا تھا. تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کنسلٹنسی تو وہ دے ہی نہیں سکتے. آپ کا پورا مدعا ہے کہ فوٹو شوٹ کس کا کس کے ساتھ ہے. لگتا ہے کہیں باجی کا البم آپ کے ہاتھ لگ گیا جو انہوں نے فوٹو شوٹ کا لوگوں کا رکھا ہوا ہے، وہ آپ کے ہتھے لگ گیا، آپ نے دیکھ لیے سب کے فوٹو شوٹ کون کس کا کس کے ساتھ ہے. اس میں سارا مدعا فوٹو شوٹ نہیں ہے، اس میں مدعا ہے آپ کا سٹنگ پیٹرولیم منسٹر کنسلٹنسی فی ریسیو کر رہا ہے کہ ہندوستانی کمپنی سے. رپورٹر صاحب یہ ہے اس میں مدعا اصل، اس کے اوپر فوکس کیجیے. جی میں بتاتا ہوں، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، مذہبی طور پر اگر آپ نماز پڑھنے نہیں جاتے اپنے محلے میں تو آپ کے مؤذن نے اذان دینا نہیں چھوڑی. مجھے نہیں پتا آپ پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے 6 ٹائم پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے نہ پڑھتے ہو، میری طرح کمزور مسلمان ہوں، میں پوری نہیں پڑھتا، اللہ مجھے توفیق دے. لیکن مؤذن اذان دے رہا ہے، وہ آپ کا انتظار نہیں کر رہا، وہ اذان دے رہا ہے کیونکہ اسے اللہ نے حکم دیا اذان دینے کا. جو ہماری رسپانسبلٹی ہے اس قوم کے اندر صاف ستھری سیاست کرتے ہوئے کہ ہم کرپشن کے خلاف بولیں، کوئی سکینڈل سامنے آتا اسے لے کے آئیں، اس کو سزا دلوانے کی کوشش کریں. ہم نے اپنی پوری کوشش میں ان چوروں کو لے کے آئے. ہم ہی ہیں جنہوں نے نواز شریف کو سزا دلوائی، ہم ہی ہیں جس نے مریم کو. ایک منٹ سن لینا، اب آپ شوقیہ نہ کریں باتیں. میں مل کے آیا تھا جیل میں، ایک ایسے نہ کریں نا. میں آپ سے سن لیجئے. ہم ہی ہیں جنہوں نے نواز شریف کو سزا دلائی، میں خود جیل میں مل کے آیا تھا. ہم ہی ہیں جس میں غلط ڈاکومنٹس دینے اور جھوٹ بولنے اور وہ ساری چیزیں کرنے میں مریم کو سزا دلوائی. ہم ہی ہیں جن کی وجہ سے اسحاق ڈار باہر بھاگا ہوا ہے. ہم ہی ہیں جس کی وجہ سے سلمان شہباز باہر بھاگا ہوا ہے. ہم ہی ہیں جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر یہ بات ہونا شروع ہوئی عمران خان کی وجہ سے، ورنہ تو یہاں بات ہی نہیں ہوتی تھی. ایک سیکنڈ مجھے جواب دینے دیجیے. نہیں دوبارہ سن لیجیے. کیسز یہ پہلے کے اٹھائے ہم نے، پیروی ہم نے کی ہے، ہم نے آواز بلند کی کہ ان کیسز کی کچھ نہ کچھ ہو. آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 16 ارب آیا. آپ میرے سے یہ سوال پوچھیں گے کہ کوئی سزا نہیں دلوائی تو جرم میرا ہے؟
جرم تو ان کا جنہوں نے انہیں سزا سے بچایا ہے. اگر آپ واقعی تگڑے رپورٹر ہیں اور آپ نے تنخواہ واقعی پوری حلال کرنی ہے تو پھر آپ پتہ کریں کہ کس نے سزا سے بچایا. ہم نے تو پوری کوشش کی, ہم تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میری جان, پوری کوشش کی. جی مغل صاحب, اچھا آپ غصہ نہ کریں نا, نہیں آپ غصہ نہیں. اچھا سر آپ مغل صاحب آ جائیں. نہیں ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے. آ جائیں, سوال آ جائیں, اگلا سوال آ جائیں. آپ بھی فائنڈ آؤٹ کریں, ہم بھی کر رہے ہیں. جی آ جائیں آئیں, سوال کریں نا, آپ نے کرنا ہے. یہ ایک میں تھوڑی سی بات کر دوں, یہ ہوتا ہے جب ہم پہلی دفعہ بھی حکومت میں آئے تھے نا, میں نے پہلی 2-3 پریس کانفرنسز کی تھی, تو ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں, میرے لیے محترم ہے. جتنا بھی آپ ٹوکیں گے میں نے تو اپنی بات کرنی ہے. ہاں جی, کس کے خلاف جی؟ دیکھیے بڑا جی میڈیا میں تو یہ معاملہ لیا ہے شاید خاکار نواز جی فائنلی اس معاملے نے جانا سپریم کورٹ میں کہ جی یہ $5,38,000 آیا کہاں سے. کیا پی ٹی آئی اس معاملے کو لے کے سپریم کورٹ میں جائے گی دونوں معاملات کو, یا ابھی میڈیا میں رکھا جائے؟ دیکھیے دو باتیں, یہ آلریڈی ریفرنس کا حصہ ہے نیب کا, جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. نیب سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ شفاف اس پہ انویسٹیگیشن کرے, پوچھے ان سے یہ پیسہ کہاں آیا. اگر نیب میں ہمیں انصاف ہوتے نہ نظر آیا تو جو کوئی فورم ہوگا اس پہ جائیں گے. اور جس بھی اسکینڈل کی آپ بات کریں, وہ آفتاب صاحب کے بارے میں ہو, کسی کے بارے میں ہو, ہم چاہیں گے کہ اس کی بالکل ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو. اس کے لیے نیب نے کرنی ہے, پنجاب کے اینٹی کرپشن نے کرنی ہے, FIA نے کرنی ہے, سپریم کورٹ نے کرنی ہے, بالکل مکمل انویسٹیگیشن قوم کا. کیونکہ اب وہ سورج غروب ہو چکا جس میں قوم کا پیسہ کھایا جاتا تھا, اور پھر پریشر ڈال کے ڈیفرنٹ پریشر گروپ سے یہ کہہ کے کہ جی کیونکہ پہلے کسی کو سزا نہیں ہوئی تو اب بھی آپ بات نہ کریں. یہ تو کوئی رواج نہیں ہے. اگر کسی کو سزا نہیں ہوئی تو نئے جرم پہ بات کرنا بند کر دیں گے. یہ بھی شرمندگی کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ چور بچ کے نکل جاتے ہیں. ہمارے انڈر تو عدالتیں نہیں تھیں, ہمارے انڈر جو کام تھا ہم نے تو وہ رکھ دیا عدالتوں کے سامنے, ثبوت بھی رکھ دیے. ہم نے تو اسی طرح سے ڈاکومنٹ رکھے تھے مقصود چپڑاسی کے, اسی طرح سے آپ کو رسیدیں دی, سب کچھ دیا. اگر عدالتوں سے وہ غلط طریقوں سے جھوٹ بول کے, جیسے آج کمر درد تھا اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر پہ چڑھے پھر رہے تھے, آج بیٹے کو بھی کمر درد تھا, پچھلے 2 مہینے جب چیف منسٹر تھا تو کمر درد نہیں ہوا. تو اگر یہ مافیا جو ہے یہ بچ نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چپ کر جائیں, ہم آگے سے یہ کام نہ کریں؟ بالکل کریں گے. جتنی زمین ہم نے واگزار کروائی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی جب ہم بیٹھے تھے. نیب نے جو پیسہ ریکور کیا وہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا جتنا صرف 3 سالوں میں ہوا. اسی طریقے سے پنجاب کی اینٹی کرپشن نے جو ریکوریز کی وہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی. تو ہماری پرفارمنس جو احتساب کی ہے وہ اگر آپ کمپیئر کریں تو 100% نہیں, 200% نہیں, 300 نہیں, وہ 500% سے زیادہ ہے. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس ملک میں کرپشن ہی اتنی ہوئی ہے کہ سارے نہیں پکڑے گئے, اس میں وقت لگنا ہے. ساروں کو سزائیں نہیں ہوئی, جس کو سزا ہوئی تھی وہ بھی دھوکہ دہی سے باہر نکل گیا, اور جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ لمبی تاریخیں ڈلوا رہے ہیں, جن کو ہونے جا رہی تھی وہ اپنے کیسز لٹکا رہے ہیں, کوئی وزیر اعظم بن گیا بیرونی سازش سے. تو یہ بات درست ہے کہ یہاں پر غریب کے لیے قانون زیادہ سخت ہے, امیر کے لیے نہیں ہے. تو آسان طریقہ تو یہ ہے کہ اسی آواز میں لائیں. مشکل طریقہ یہ کہ اس کے مخالف بات کریں اور امیر کو بھی قانون کے نیچے لائیں, کرپٹ کو بھی قانون کے نیچے لائیں, جو ہم کوشش کر رہے ہیں. اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ اس میں ہماری ہم آواز بنیں گے, نہ کہ یہ کہیں کہ جی کیونکہ پہلے نہیں ہوا تو اس کو بھی چھوڑ دیں. اس کا تو جواب دیں نا کہ یہ 5,38,000 کہاں سے آئے ہیں, کون سی کنسلٹنسی لی ہے, جواب دینا چاہیے. پبلک آفس ہولڈر ہے. آپ کا سوال ہو گیا جی, میں ادھر لے لوں, انہوں نے بھی سختی سوال کرنا, ادھر سے لے لیتا ہوں. جی بھائی
किस हैसियत से आप जो है वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? उसी हैसियत से जिस हैसियत से आपने पहले अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी सुनी थी, और मैंने पूरा, वो बाद में बने थे, और मैंने पूरा सुना था, आपने ये सवाल नहीं उठाया था, लेकिन आपने क्योंकि मेरे से ये सवाल उठाया है तो मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं पंजाब का शहरी हूँ, टैक्स देता हूँ, हुकूमती पार्टी का मेंबर हूँ, और यहाँ से कोई चीज़ उतार के साथ नहीं लेके जाऊँगा। सिर्फ एक कौम के फायदे की बात, अपनी कंपनी की मशहूरी नहीं करने आया, कोई शैम्पू नहीं बेचने आया, कोई पानी नहीं बेचने आया, जनाब को शर्ट नहीं बेचने आया, कोई लिपस्टिक नहीं बेचने आया। कौम का पैसा लूटा गया, उसका जो फर्ज आप पूरा कर रहे हैं यहाँ बैठे, वही फर्ज मैं पूरा कर रहा हूँ। ना आप पंजाब के मिनिस्टर हैं, ना मैं हूँ। जैसे आपको बैठने की इजाजत है, उसी तरीके से एक शहरी के तौर पर मुझे इजाजत है। चले मैं इसका जवाब देता हूँ। अब लाहौर में तो आप भी रहे हैं ना, और यहाँ पर एक इकबाल नाम का बंदा था जिसने, मैं बहुत पुरानी बात है, ड्रमों में 100 बच्चे को कत्ल कर दिया था। तो आप माफ़ी मांगेंगे उसके लिए? वो तो उसका फेल था, जिस भी शहर का था उसका फेल था। अमेरिका में तो ऐसे ऐसे लाजवाल पाकिस्तानी हैं जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क चल रहा है, रेमिटेंसेस की वजह से, जिन पे हमें फ़ख्र है। हमारे डॉक्टर जो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हैं वो अमेरिका के अंदर है। हमारे वो स्टूडेंट जो आके हमारा मुल्क चलाते हैं, जो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो अमेरिका से पढ़ के आते हैं। आपकी आईवी स्कूल से जो लोग आते हैं वो आके आपके लिए सबसे बेहतर ब्रेन प्रोवाइड करते हैं आपको। तो हम कोई पागल हैं कि हमें किसी मुल्क के साथ नफरत है? हमको पागल है कि हम किसी के दुश्मन हैं? ना हम अमेरिका के दुश्मन हैं, ना हम हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि कोई जो पाकिस्तान का दुश्मन बनेगा, गलत बात करेगा, उस हरकत की कंडेमिनेशन करेंगे। हम, हमारे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तलकीन है कि किसी से नफरत करो, ना हमारे कायद आज़म की ये तलकीन है। हमारी तो मस्जिदें खुली हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, सबके लिए मस्जिदों के दरवाजे खोले। हम वो कौम है, हम सबसे प्यार करने वाले हैं, सबसे एहतराम करने वाले हैं। और मैं कोई उत्थे इहो जिहा काम नहीं किया कि मैं माफ़ी मंगा। पहले पढ़न गया सा, फिर 20 साल तुहाडे और उन्हां दे बच्चिआं नूं पढ़ाया सी, तो बड़ा चंगा काम किया। इहो जिहे काम मैं नहीं कीते, कोई कंसल्टेंसी नहीं की, मैं यूनिवर्सिटी च पढ़ाया सी। ओ भाई, जो उसको फायदा था उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी जब का है, तो वो उनसे उनका सवाल पूछे, क्योंकि वो मेरी बेगम के तौर पे उनको नहीं वो स्कॉलरशिप मिला था। जी नहीं तो वो मांग लेना उनसे जवाब। मैं उनको नंबर दे देता हूँ बाजी को, उनको फोन करके जवाब मांगे। वो मेरी बेगम नहीं थी उस टाइम जब उनको स्कॉलरशिप मिला था। हाँ, मैंने कैसे दे दिया? मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था पॉलिटिक्स में। ये यही रहना है आपको। ये इस मुल्क की असल फसाद की जड़ आप याद रखिए, चोरी है। इस मुल्क में जब तक फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बोर हो जाते हैं आप, मुझे पता है, क्योंकि हमें नई खबर चाहिए होती, नई बात। असल मसला ये ऐसे दे ना सबूत। नहीं, वो एक सबूत दिया था मुझे याद। जी जी, आ जाए। ना मैं हाजिर जनाब, मैं हाजिर। हाँ। आज आप भी उसी नौयत के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, यहाँ पर शायद फरहान अब्बासी ने ये किया, वो किया। हम सिर्फ कौम को इसी तरह उलझाते रहेंगे, उन्होंने ये किया या फिर कुछ करेंगे। अच्छा, अब मैं जवाब दे देता हूँ। यहाँ पर ये कहा गया कि 60 करोड़ की ज़मीन फरा साहबा ने खरीद ली फिडमिक में। फैसलाबाद मेरा शहर है, 85 लाख रुपए एकड़ की वहाँ रेट है। आपने खरीदनी, मैंने खरीदी, अभी भी पड़ी हुई है, 4000 एकड़ पड़ी हुई है। आपको चाहिए, आपने मुझे बताना है, मैं आपको ले जा के लेके दूंगा जो उसका रेट है, ठीक है ना। अभी मैं टेलीविजन पे आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपको 10 एकड़ चाहिए, 20 चाहिए, आप क्वालिफाई करते हैं, आपको मैं लेके जाऊंगा, उसी रेट पे मिलेगी आपको फिडमिक में, ठीक है। जिस मीटिंग में फरा साहबा को ज़मीन मिली वो 7 या 8 करोड़ की ज़मीन थी, किस्तों पे। 7-8 करोड़ पूरे नहीं देने होते बिजनेस करने के लिए, उस पर आपको किस्तों पे वो ज़मीन मिलती। उसी मीटिंग के अंदर अयाज सादिक को 2 उस तरह के प्लॉट मिले। तो मेरे पास उन डॉक्यूमेंट्स के जवाब हैं। वो सारी फैब्रिकेशन थी। वो जो इधर शेखुपुरे से लाहौर वाली बसों में जंतरियाँ नहीं बेचते, सांडे का तेल बेचते हैं, वो वाला काम था। मैं आपको ये F7 फैसल बैंक की TTs के रिकॉर्ड दे रहा हूँ, इंडियन कंपनी बता रहा हूँ,
14 करोड़ बता रहा हूं जो कंसल्टेंसी पे हुआ। अब 2017 के हिसाब से जो आप 14 करोड़ बार कह रहे हैं, उस वक्त तो 100 चलो तुम 7 करोड़ वापस करा दो कौमी खजाने में, तेरी मर्जी है, मुझे तो मेरी जान, मुझे मसला ही नहीं है। तुझे 14 नहीं कराना तो 7 करोड़ करा दे, वापस कर, कुछ ना कुछ वापस कर। अच्छा अगला सवाल कर ले, अगला सवाल कर ले। मतलब जिस रेट पे आपने डॉलर रखना रख के वापस कर दे। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं, ये बात नहीं है। देखिए कल को कोई रिश्वत लेगा, सुन तो ले मेरी बात तो सुन ले, मेरी जान बात सुन। आप अपनी जगह ठीक कह रहे होंगे, मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, आपने अपना देना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि जब आप फेडरल मिनिस्टर हैं एक महकमे के, आप उस महकमे से रिलेटेड किसी कंपनी से अगर कंसल्टेंसी फी ले रहे हैं तो ये करप्शन है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप एक गैर मुल्की कंपनी से ले रहे हैं तो इसमें गद्दारी का एलिमेंट भी आ जाता है। यू नेवर नो वो किस लिए लिए जा रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेट हो, वो जवाब दें कि ये कौन सी वाली पुप्पो थी जिन्होंने उन्हें ये 14 करोड़ भेजा। मेरे मुताबिक 14 है, आपके मुताबिक डॉलर का रेट उस टाइम फर्क था, 7 करोड़ था। तो ऐसा करें, रेट में नहीं पड़ते, उतने डॉलर वापस दे दें, 5,38,000। मैं जानूं, मेरा काम जाने किस रेट पे वो डॉलर चलता है पाकिस्तान के खजाने में, वो मैं कर लूंगा, आपको साथ ले जाऊंगा। आज आप साथ जाना चाहें तो इस्लामाबाद ले जाता हूं। वो तो शायद खकान अब्बासी साहब से 5,38,000 पूरे बता देता हूं मैं अमाउंट, $895 मुझे ले दें, मैं आपके साथ रेट के चक्कर में नहीं पड़ता भाई साहब। एक और सवाल पूरे पाकिस्तान में गूंज रहा है कि क्या फरा जमील साहिबा वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब तो अपनी हुकूमत आ गई है वापस। देखिए दोबारा बताता हूं, फरा जमील साहबा हों या नवाज शरीफ साहब की साहबजादी जो हमारी बहन है मरियम से जो छोटी बेटी हैं वो हों, जो किसी हुकूमती ओहदे पर नहीं है, अगर उनके ऊपर कोई किसी को एतराज़ है तो इसी तरह डॉक्यूमेंट लाए, अदालतें खुली हैं। हम अदालत की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हमने इनको पकड़ लेना शाम तक, शायद खकान अब्बासी को। हम कह रहे हैं नैब कार्रवाई करे। इनके पास तीन महीने हुकूमत थी, उनके ऊपर रेफरेंस बनाते, वापस क्यों आए? और वापस आए या ना आए उनका मुल्क है, आना चाहिए। जब उनको लगेगा आना है वो आ जाएंगी। वो नवाज शरीफ की तरह कोई कन्विक्टेड मुजरिम यहाँ से भागी हुई तो नहीं है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट तो है नहीं उनके वापस आने? नहीं, अगर वो आना चाहें। और दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में ये मुसद्दका असूल है कि जब जर्नलिस्टों को भी खुशोगी हो या दूसरे लोग हों, जब उन्हें नजर आता है कि उनकी जिंदगी खतरे में है, उनको तंग किया जा रहा है, विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो वो भी बेचारे दूसरे मुल्क चले जाते हैं। ये नहीं कि उन्होंने करप्शन की होती है। तो अगर आपको विक्टिमाइजेशन का खौफ हो तो आप चले जाएं, वो बुरी बात। लेकिन अगर आपने सलमान शहबाज की तरह डाके मारे हों, डॉक्यूमेंट पढ़े हों, मकसूद चपड़ासी पढ़े हों और फिर आप बाहर छुपे हों, वो बुरी बात है। तो इसलिए दोनों चीजों में फर्क करके जिए। जी सर, आप भी बोलें। देखिए बड़ी सादा बात है, बड़ी वजीर आजम बेचारा बड़ा कुछ कहता है। वो तो उसने तो चनेौट से सोना भी निकाल लिया था। अच्छा उसको छोड़ दे, उसकी ऐसे ही हालात है बेचारे के। वो मैंने आपको बताया कि छोटे पर्दे का पहलवान था, वो जैसे ही बड़े पर्दे पे गया, ये ऐसे ही है जैसे अगर आप गाड़ी को समुद्र में डाल दें तो उसने डूब जाना है, भागना नहीं है। वो बेचारा उस दुनिया का बंदा ही नहीं था जिधर उसको डाल दिया। वो है ज्यादा से ज्यादा मेयर किसी शहर का लगा दें, ज्यादा डीसी लगा दें, कमिश्नर लगा दें, बूट पानी के पहन के खड़ा हो जाएगा, वो लोगों के सर पे ऐसे ऐसे हाथ कर देगा। वो देखा ना आपने, जैसे सर पे हाथ रख रहा है, उसकी बात नहीं सुन रहा, बस सर पे हाथ रख रहा है क्योंकि कैमरा ऑन है, उसके ये काम है। उससे आप कैमरा ऑन करें, शूटिंग कराएं, शोबाजी कराएं, काम खत्म। वो बेचारे को उधर फंसा दिया, ना उसको पता है मैं किधर जाऊं, ना फंसाने वालों को पता है अब इसको किधर लेके जाएं। बात ये है फाइनेंशियल टाइम्स, सवाल मैं कभी नहीं छोड़ता होता, ये याद रखिएगा। फाइनेंशियल टाइम्स को बड़ी सादा स्टोरी है। ये 1.3 मिलियन क्या डिक्लेयर्ड थे तहरीक इंसाफ की तरफ से, छुपाए हुए थे? नहीं। किसने बताया था ये? हमने। क्या हमारे अकाउंट्स में डिक्लेयर्ड थे 2012-13 जब ये आए? बिल्कुल डिक्लेयर्ड थे। ये कहां से इकट्ठे हुए? एक डिनर हुआ, उसमें कौन थे? पाकिस्तानी थे। जिसने डिनर अरेंज किया उसने बयान अल्फी दे दिया। अच्छा जी, नकवी साहब बहुत बुरे आदमी हैं। क्या वो बुरे आदमी थे 2012-13 में? उन पर कोई केस था? क्या वो क्लीन सिटीजन नहीं थे? क्या वो पाकिस्तानियों के लिए एक रोल मॉडल नहीं थे बैरून मुल्क? क्या वो सबसे ज्यादा कलर्ड, आप देखें ना, आपके मुल्क का कोई जनरल हो, आपके मुल्क का कोई 22 ग्रेड का ब्यूरोक्रेट हो, आपके मुल्क का कोई सहाफ़ी हो, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, वो गद्दारी के जुर्म में पकड़ा जाए तो जिन सारे लोगों ने उसके साथ काम किया होता है, सैल्यूट किया होता है, स्टार लगाए होते हैं, वो सारे मुजरिम हैं। उन्हें क्या पता इसने 10 साल के बाद कोई जुर्म करना है कि नहीं?
آج بھی عارف نقوی صاحب کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہے، الزامات ہیں. یہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ جو بھی پاکستانی بیرونی دنیا میں تگڑا ہو جاتا ہے، ایک ہندوستانی لابی اس کو نیچے کرنے کے لیے اس کے اوپر الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہیں. ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا ہے یہ پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہوا، ہم نے دبئی میں بھی دیکھا، ہم نے یہ یو کے میں بھی دیکھا ہے کہ کوئی پاکستانی تگڑا ہو جائے سیاست میں، بزنس میں، کسی صحافت میں، اس کو انڈین لابی دبانے کے لیے کام شروع کر دیتی ہے. اب نقوی صاحب کے اوپر تب تو کوئی جرم بھی نہیں تھا جب انہوں نے یہ فنڈ ریزر کیا. وہ ایک کلین نیٹ، بہت ہی باعزت اور بہت ہی رول ماڈل پاکستانی تھے. انہوں نے فنڈ ریزر کیا، وہ پیسہ اکٹھا ہوا، ہم نے ڈکلیئر کیا، ہم نے بتایا، ہم نے الیکشن کمیشن کو دیا، یہ پیسہ ہمارے پاس آیا تھا. اور آج بھی ان پہ صرف الزامات ہیں. لیکن ایک الزام اسی سٹوری میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے $20 ملین رشوت دی. ٹھیک ہے نا جی، نواز شریف کو. اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ اس کا ابراج گروپ. مجھے نہیں پتا انہوں نے دی کہ نہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں. یہ اس سٹوری نے الزام لگایا جیسے اس نے ہمارے پہ الزام لگا دیا. ہو سکتا وہ الزام بھی جھوٹ ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن ہے تو صحیح نا. تو وہ جواب دینا اپنا. یہ وہ کہہ رہے ہیں نا چارج شیٹ ہے، اپنے پرا دی چارج شیٹ کا بھی جواب دے دو. ہم نے تو پیسہ اکٹھا کیا اوورسیز پاکستانیوں سے، بڑا فخر ہے، پہلے بھی کیا، آئندہ بھی کریں گے. ہم آپ کی طرح 4 سیٹھوں کے ساتھ مل کے ان کے پیسے سے الیکشن لڑ کے بعد میں ان سیٹھوں کو فائدہ دے کے عوام کا خون چوسنے والے نہیں ہیں. ہم $10 $100 اپنے پاکستانیوں سے اکٹھا کر کے آپ لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور پہلے بھی حکومت میں تھے، آج دوبارہ حکومت میں بیٹھے ہیں اور انہی پاکستانیوں کی مدد کی وجہ سے بیٹھے ہیں. اچھا، ایک تو آپ کو ٹرانسپیرنسی یاد آئی ابھی، چلیں اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں. اس کا تب بھی جواب دے دیا تھا آپ کو بڑی اچھی طرح سے. پہلے سوال کا جواب دے دوں. گورنر راج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم بالکل ویلکم کریں گے، کیونکہ جب قرآن میں بڑا واضح اللہ نے بتا دیا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جب آپ کے مقدر میں ذلت لکھ دی جائے اس کے بعد آپ کتنی بھی کوشش کریں گے، جتنی کوشش کریں گے ذلت اور ملے گی. تو میں بلکہ ان سے گزارش کروں گا کہ ضرور لگائیں گورنر راج، تاکہ اگر کوئی لتر پہن والے رہ گئے نہیں تو وہ بھی تو پبلک کو پی جان. 100 پیاز یہ کھا چکے ہیں، اب لتروں کی باری شروع ہے. کھانے دونوں پڑنے ہیں، اور اگر گنتی بھولے تو کام دوبارہ صفر سے شروع ہونا ہے. جی نہیں 4 پوچھو میرا بھی، نہیں پوچھو 4 پوچھو. میں نے پہلے کہا میں تو آپ کی باتوں کا غصہ نہیں کرتا، آپ کر جاتے. جب میرا پہلے پنجاب میں ٹینیور تھا، مجھے یاد ہے پہلے 2-3 مہینے بڑے ہی اوکھے سن. اے ذرا دوبارہ ہوا بدلی ہے، 2-3 مہینے بڑے اوکھے نے، پھر ٹھیک ہو جائے گا موسم. ساؤنڈ باتوں نکل جائے گا. کس کے ساتھ پوچھ لینا نا، پوچھ لو، ہمت کرو نا. سوال پوچھا ہے تو پورا پوچھو، پورا نام اس کو لینے دینا. آپ نہ مدد کریں، اس کے منہ میں زبان ہے. کس کے ساتھ؟ تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے معاملات ان کے ساتھ سیٹل نہیں تھے، ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ان کے ساتھ معاملات نہیں سیٹل ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ یہ جی فراز صاحب GNN سے کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرلز کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ٹھیک نہیں تھے، اس کی وجہ سے ہماری حکومت گئی. تو ISPR صاحب ذرا چٹھا صاحب سے بات کریں کہ ان کو پورا مکمل جو ہے نا جواب دے کہ ہمارے تعلقات ٹھیک تھے یا غلط تھے، یا آپ انہیں جواب دیں. آپ ان ڈاکومنٹس کا جواب دیں. اگر یہ غلط ہیں تو میں موجود ہوں آپ کو جواب دینے کے لیے. آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا کہ یہ پورا ٹبر ہی نہیں، پوری پارٹی چور اور مافیا ہے. ایک طرف اگر ہم پاکستانی امریکنز یا پاکستانی برٹش جو پاکستان سے گئے ہوئے ہیں ان سے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم کیا آپ نے پاکستانیوں سے، وہاں سے فنڈ اکٹھا کر لیا ہے. اور دوسری طرف ہندوستانی کمپنیوں سے ان کا ایک شخص 14 کروڑ روپیہ لے رہا ہے. تو مجھے امید ہے اس کا جواب جلدی دیا جائے گا. ایک ایک کر کے پلیز، ایک ایک کر کے. وہاں پہ چل رہے ہیں اور ہمیں آفس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ